فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اسلام آباد پاکستان میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مساجد کی تعمیرات کا ذہن دیا، جبکہ جہلم پنجاب پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں پاک بغدادی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح ترغیب دلائی ماہ عشق رسول کے حوالے سے، عاشقان رسول نے درود پاک کے سلسلے بھی، مدنی قافلے بھی الحمدللہ، اور خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں نے سفر کیا، درس فیضان سنت اور گھروں میں درود پاک، مساجد میں درود پاک۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کا جو ایک پیارا کام ہمیں دعوت اسلامی کے تحت چلتا ہی رہتا ہے، اور بالخصوص ماہ عشق رسول میں امیر اہل سنت نے مسجد فیضان جمال مصطفیٰ کے حوالے سے ترغیب دلائی، اور الحمدللہ آج اسلام آباد میں اس علاقے میں جہاں بحریہ انکلیو بھی ہے، پی ایچ اے بلڈنگ کے بالکل پاس بحریہ انکلیو کے سامنے الحمدللہ یہ ہماری مسجد فیضان جمال مصطفیٰ آج جمعۃ المبارک کے دن اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس کی تعمیرات کا آج آغاز پہ کچھ عاشقان رسول نے مل کر یہاں دعا بھی کی ہے اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کو جلد جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے، برکتیں بھی دے، اور اس مسجد کو اور تمام مساجد جو ہماری زیر تعمیر ہیں ان کو جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ تمام اسلامی بھائی حاضر ہیں، ان سے میری ایک التماس ہے کہ آپ اپنے مدنی کاموں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدنی کاموں میں ترقی ہو، ہم تنظیمی طور پر تربیت یافتہ بھی رہیں، ہمیں علمی لحاظ سے بھی، ہمیں شرعی لحاظ سے بھی غلطیوں سے حفاظت رہے، تو ہمیں مدنی مذاکرے کے کام کو اپنے اسلامی بھائیوں میں نافذ کرنا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر مدنی مذاکرے کو وہ توجہ دے پائیں گے جو اجتماعی طور پر دی جا سکتی ہے، وہ گھر میں نہیں مل پاتی۔ گھر میں کبھی لائٹ جائے گی، کبھی بچہ روئے گا، کبھی گھر والے کسی کام کے لیے بلا لیں گے، کبھی ادھر ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع چل رہا ہوتا ہے، اور پاپا اتنی محنت، اتنی توجہ سے اور دارالفتا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مشاورت کر کے بعض اوقات مفتی صاحب کو دیا جاتا ہے، لائن پر اٹھتے ہیں مفتی صاحب سے بات کی جاتی ہے، بس اب ہم نے اینڈ پر جب مسئلے کا کنکلوژن آنے لگا اس کو ہم ادھر پانی پینے چلے گئے، کسی کام پہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کنکلوژن جو ہے وہ مسئلے کا آخری فتویٰ کیا آیا، کب کیا آیا، وہ سننے سے محروم رہ گئے۔ ہم نے جو پچھلی گفتگو سنی جو کسی حل کی طرف جا رہی تھی، ہم نے اسی میں سے کچھ اخذ کر دیا کہ اس کا یہ بتایا گیا ہوگا یا اس کا یہ بات ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، لیکن حل کیا، آخر حکم کیا ہوا وہ ہم نے نہیں سنا۔ بات ہو رہی تھی، اسی کو ہم نے دلیل بنا کر آگے بیان شروع کر دیا، کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے پلیز ہم اس بات کو سمجھیں، ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے جو ہمیں مدنی کاموں میں، ہمارا مدنی کاموں میں آنا اہم ترین کام ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، یہ اجتماعی طور پر دیکھنے دکھانے کا اہتمام کیجیے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے کہ ہم اپنے مدنی مرکز کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ وابستہ رہیں، جڑے رہیں، اور یہ وابستگی کا ایک اہم ترین طریقہ کار ہمارے پاس مدنی مذاکرہ بھی ہے، ہم ان سے مربوط رہیں۔ ہاتھوں ہاتھ بات چیزیں آتی ہیں، طے ہوتی ہیں، تنظیم کا حصہ بن جاتا ہے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اپنے مدنی کاموں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں پاپا کے گھروں میں لا دیا۔